ادا کیا، میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، اور لوگوں ہمیں احساس ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، ہم کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور لوگوں اللہ کا شکر رات کی تنہائی میں ادا کیا کرو، مولا میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اولاد عطا فرما دی، یہ تیرا کرم ہے، زور سے بولو یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، گرم گرم پتھر تھے، میرے پیروں میں جوتی نہیں تھی، پتھروں پہ میرے قدم رکھے گئے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹے، زخم پڑ گئے، میں ایک قدم چلتا تھا بیٹھ جاتا تھا، دوسرا قدم اٹھا کر کے چلتا تھا بیٹھ جاتا تھا۔ شیخ سعدی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا مجھے کتنی دولت تو دے دے، کم سے کم میں اپنے پیروں میں جوتے تو پہن لو، اتنا کہنا تھا۔ اللہ پر آگے چلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے آگے آگے ایک ایسا بندہ خدا جا رہا ہے جس کے پیر میں جوتا چھوڑیے اس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ گرم گرم پتھروں پہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، آپ کی سسکی نکل گئی، عرض کرتے مولا مجھے معاف کرنا، میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، میں نے کہہ دیا مجھے اتنا دے دے جوتیاں پہن لو۔ اے پروردگار یہ تیرا بندہ، میرے پاس تو پیر ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کرنا، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ اور لوگوں کبھی تمہیں اپنی غریبی یاد آیا کرے، گھر سے باہر نکل کے دیکھ لیا کرو، کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں کٹورے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ نے تجھے کتنا غنی کیا ہے کہ تو کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتا، تو کیا اللہ کا بگاڑ لیتا؟ اللہ چاہتا تجھے ہاتھوں سے معذور پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تیری پیر ختم کر دیتا، اللہ چاہتا تیری آنکھوں کی روشنی ختم کر دیتا، اللہ چاہتا تیری کانوں کی قوت سماعت سلب کر لیتا، اللہ چاہتا تجھے آنکھوں سے اندھا بنا دیتا، اللہ چاہتا تجھے نالی کا کیڑا مکوڑا بنا دیتا، اللہ چاہتا تجھے کتا بنا دیتا، تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتا؟ حضرت بایزید بستامی جب راستے سے نکلے ایک کتا اللہ کے ولی پہ بھونکا، آپ کے مریدین نے کہا حضور یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مریدوں کی بھی آواز کو سنتے ہیں اور کتوں کی آوازیں بھی وہ سمجھ لیتے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا، رسول پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے محبوب کا امتی بنایا ہے، مجھے ان کا امتی بنانا ہے۔ قسم خدا کی جن کی امت میں آنے کے لیے ایک دو نبی نے نہیں بلکہ 12 نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا او مولا ہمیں نبی بنا کے نہ بھیج بلکہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیج دے۔ اور لوگوں میں نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی، اللہ نے کتا نہ بنایا، اللہ نے نالی کا کیڑا مکوڑا نہ بنایا، اپنے کرم سے انسان بنا دیا، پھر اس کے بعد کوئی دعا نہ کی، انسان بنایا، مسلمان بنا دیا، پھر میں نے آپ نے کوئی دعا بھی نہ کی، اللہ نے کرم فرمایا، اپنی مرضی سے اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دیا، ان کے در کا غلام بھی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی سے جب آپ کے مریدوں نے پوچھا یہ کتا کیوں بھونکتا ہے، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اور مریدوں یہ کتا بھونک کے مجھ سے کہتا ہے او بایزید توجہ کرنا او بایزید تیری کون سی ایسی نیکی تھی، اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا ایسا گناہ تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ تمہاری کون سی ایسی نیکی تھی تمہیں انسان بنایا؟ میرا کون سا ایسا گناہ تھا مجھے کتا بنایا؟ اور لوگوں تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ اللہ ابھی چاہے آنکھوں کی روشنی چھین لے، تم نے دیکھے نہیں، میں نے آج ایک بزرگ کو دیکھا فرض نماز ظہر کی پڑھ کے پیچھے کو آئے برآمدے میں مسجد کے، میں نے کہا تھا قاری غلام نبی صاحب تشریف لائیں گے، لے آئے، بہت اچھا حسن اخلاق ہے، اللہ سلامت رکھے، کیا کرے حسن اخلاق کے، میرے دوست ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور آپ کے امام صاحب بھی میرے دوست ہی بھی
میں جانتا ہوں، ذرا محبت سے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ سنیں گے تھوڑی دیر؟ اچھا لگ رہا آپ کو؟ اللہ سلامت۔ کچھ ہے گنڈے جو بھارت کا ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ان جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب تک یہ سنگم رہے گا ہندو مسلم، ہمارے ملک کی دو آنکھیں ہیں۔ یہ سنگم ہی ہماری طاقت ہے، یہ اتحاد ہماری طاقت ہے۔ گنگا جمنی تہذیب میں جی ہماری بقا ہے۔ لوگ کہتے ہندو خطرے میں ہے، کوئی کہتا مسلمان خطرے میں ہے۔ میں نے کہا وہ نیتا بند کر بے وقوف بنانا، کچھ مسلمانوں کا بے وقوف کھینچ رہے تو کچھ ہندو بھائیوں کو بے وقوف بنا رہے۔ ہندو خطرے میں، اب ہندو کیسے خطرے میں ہو سکتا ہے بتائیے؟ مکھیا منتری، پردھان منتری، راشٹرپتی سب سمجھتے ہیں ہمارے بھائی، کوئی خطرے میں نہیں ہے۔ خطرے میں نہ تو ہندو ہے نہ مسلم ہے، خطرے میں ان نیتاؤں کی کرسیاں ہیں۔ یہ لڑا رہے ہیں، یہ لڑائیں گے نہیں، انہیں ٹکٹ نہیں ملیں گے، یہ لڑائیں گے نہیں آپس میں، ان کی جیت نہیں ہوگی۔ ہمیں آپس میں لڑا دیں، اور ان کے بیٹے لندن میں، پیرس میں، امریکہ میں کوئی MBBS بن کے آ رہا، کوئی وکیل بن کے آ رہا، کوئی LLB کر کے آ رہا۔ لڑایا کسے؟ عام ناگرک کو۔ لڑا دیا کسے؟ وہ بیچارہ جو اپنے بچوں کا پال پوشن مزدوری کر کے کرتا، اسے لڑا دیا۔ کورٹ کچہری کے چکر کون کاٹ رہا؟ ادھر سے بھی کاٹ رہے ہیں بیچارے، ادھر سے بھی کاٹ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بیٹے امریکہ میں ڈاکٹر بن رہے ہیں، نیتا جی کے۔ تو نیتا جی تو مزے میں ہے، نہ ہندو خطرے میں نہ مسلم خطرے میں، ان کی کرسی خطرے میں ہے۔ میری بات ہوئی تھی، میں کرناٹک گیا تھا، تقریباً 2 سال ہو گئے قاری غلام نبی صاحب۔ تو جس کوچ میں تھا ٹرین، اس کوچ میں ایک آرمی کے جوان تھے، وہ چھٹی سے آ رہے تھے، 45 گھنٹے کا سفر۔ آپ تو گاؤں میں ہو نا، پتا کیا ہے جب آپ سفر پر نکلو گے تو پتہ چلے گا کوئی ہندو کوئی مسلم نہیں۔ آپ کی مدد جب کرتا نا پتہ چلتا ہے یہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ ابھی تو آپ لال باغ میں پتہ چلتا ہے جب محبتیں ملتی ہیں۔ ابھی میں بہار کا میں نے سفر کیا، قاری غلام نبی صاحب کو ملا، ایمانی صاحب، تو اس سے یہ کرونا آیا۔ کرونا بھی بھائی پتہ نہیں کیسا مرض آیا ہے، جب نیتا چاہتے تب لاگو ہو جاتا۔ مرض بھی ان کے کہنے سے، بیماری ان کے کہنے سے آگئی۔ بیماری کو تو اللہ بھیجتا ہے، بیمار بھی اللہ کرتا، شفا بھی اللہ دیتا۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ بنگال میں الیکشن چل رہا، ہزار لوگوں کی بھیڑیں جمع ہو رہی ہے، وہاں کوئی کرونا نہیں ہے۔ جہاں چاہ رہے وہاں کرونا۔ یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو تمہاری نوٹنکی ہے۔ صاف سی بات ہے، سمجھدار سب سمجھ رہے ہیں۔ تو جب سے یہ کرونا آیا نا تو ٹرینوں میں اب کمبل وغیرہ نہیں ملتے، ورنہ AC میں جب سفر کرو گے تو سب کچھ ملتا آپ کو، تکیے بھی دیں گے وہ لوگ، کمبل بھی دیں گے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا، سفر ہی نہیں ہوا تو کوئی کمبل کا کوئی حساب ہی نہیں تھا، ٹھنڈ پڑ لی، بس AC چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہماری بہن تھی، ہندو بہن تھی، ان کے فادر بھی ساتھ تھے، ایک چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ کی مطلب سیٹ ہے آپ ہمیں دے دیجئے، اس پہ ہمارے فادر لیٹ جائیں گے، اس سے اگلی جو سیٹ ہے اس کو آپ لے لیجئے۔ میں نے کہا بہن آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ میں نے جب کہا
وہ خوش ہو گئی. اب ذرا دیکھیے جیسے ہی رات کا وقت آیا انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے پاس چادر نہیں ہے. میں نے کہا بہن جی ہمیں معلوم نہیں تھا, کوئی سفر نہیں ہوا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ چادر دھلی ہوئی ہے, اس چادر کو آپ اوڑھ لیجئے. اللہ اکبر. میں نے کہا یار کتنی نفرت ہے تم ڈالو گے, یہ رسول اللہ کا اسٹیج ہے, کسی کا باپ کا نہیں ہے. میں اس سے اعلان کر رہا ہوں, قسم خدا کی غلط کہوں گا میرے نبی کہیں گے تم نے غلط بھی کہا, تم نے اسٹیج سے کہا. میں سچ کہہ رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سننا. اس ہندو بہن نے اللہ اکبر کہا مولانا یہ صاف چادر ہے, دھلی چادر ہے, اس کو آپ اوڑھیے. میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا کہ ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں, ایک ہندو ہے ایک مسلم ہے, سارے جہاں سے اچھا دوست ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلشتہ ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.